نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين۔ پارہ 27 صورت الذاریات، رکوع 2، آیات نمبر 31 تا 46۔ گزشتہ آیتوں میں فرشتوں کی آمد تھی بشکل انسانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ دوران گفتگو معلوم ہوا کہ یہ فرشتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا فما خطبکم ایھا المرسلون، تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم ایک مجرم قوم کے طرف بھیجے گئے ہیں۔ قوم لوط پر نزول عذاب کا تذکرہ کیا کہ قوم لوط پر پتھر برسایا جائے گا، اور عذاب کی یہ پتھر عام پتھر نہیں بلکہ مٹی سے بنی ہوئی کنکر سے ہوگی۔ مسومۃ عند ربک، یہ کنکریاں اللہ رب العالمین کی طرف سے خاص علامت کے طور پر لگی ہوئی ہوگی ان مجرمین کو۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ہر کنکرے پر ہر ایک شخص کا نام لکھا ہوتا تھا، جن کے ہلاک کرنے کے لیے یہ کنکریاں بھیجی گئی تھی۔ تو وہ مجرم بھاگ بھی نہیں سکتا تھا، یہ کنکریاں اس کا پیچھا اور تعاقب کرتے تھے۔ اور پھر اللہ نے فجعلناها صالحہ سافلہا، جبریل امین نے اس پورے شہر کو اٹھا کر لپیٹ دیا۔ مطلب یہ کہ پہلے پتھر برسایا، پھر پورے شہر کو اٹھا کر پھینک دیا۔ شہر سدوم کی ہلاکت، قوم لوط کی تباہی کے وقت ایمان والوں کو، اہل ایمان کو علیحدہ کر دیا تھا، اور مسلمانوں کے ایک گھر کے علاوہ کوئی گھر نہیں پایا۔ اور یہ کنایہ ہے اس سے کہ وہاں کوئی اور گھر مسلمانوں کا تھا ہی نہیں۔ جس چیز کا وجود اللہ کے علم میں نہ ہو وہ موجود ہی نہیں ہو سکتی۔ قوم لوط کو اللہ نے پوری عالم انسانیت کے لیے نشانہ عبرت بنایا، ان سب لوگوں کے لیے عبرت کا نشانہ بنایا، عبرت بنایا، موعظت بنایا، جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ غیر فطری خواہشات کی تکمیل ایک غیر انسانی فعل ہے، جس کو آپ لواطت کہے، استلذاذ بالجنس کہے، ہم جنس پرستی کہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آیات نمبر 38 میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا، اذهب الى فرعون انه طغى۔ فرعون سرکش ہو گیا تھا، انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کیا، نعرہ لگایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزات دکھائے،
لیکن فرعون کے فرعونیت میں کمی نہیں آئی. فرعون کے حد درمی حد سے گزر گئی تھی. انہو طغا. فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا انکار کیا، الزامات لگائے کہ ساحر ہے، جادوگر ہے، یہاں تک کہ پاگل کا الزام لگایا. اللہ تعالیٰ نے فرعون کو لشکر سمیت پکڑ کر دریا میں پھینک دیا. جس فرعون کو اپنی ریاست، حکومت اور اپنی فوج پر ناز تھی، غرق کر دیا. اور ملامت بھی تھا. بعد میں تو جب غرق ہو رہا تھا تو کہتے آمنت برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، لیکن غرغرہ کی حالت میں پھر توبہ قابل قبول نہیں ہے. آیت نمبر 41 میں قوم عاد کا ذکر ہے. قوم عاد کے واقعہ میں بھی عبرت ہے، موعظت ہے. جب قوم عاد نے اللہ اور رسول کی، حضرت ہود علیہ السلام کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے نامبارک اندھی بھیجی، اور وہ اندھی جس چیز پر گزرتی تھی ہر چیز کو چورا چورا، ریزہ ریزہ کرتے تھے، کسی چیز کو چھوڑتے نہیں تھے. آیت نمبر 43 میں قوم سمود کا ذکر ہے. قوم سمود میں بھی عبرت ہے، موعظت ہے. جبکہ قوم سمود نے اللہ کی نافرمانی کی، حضرت صالح علیہ السلام کی نافرمانی کی، اونٹنے کو ذبح کیا، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہذہ ناقۃ اللہ لکم فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب علیم. لیکن یہ لوگ باز نہیں آئے کفر سے، شرک سے، عناد سے، حسد سے، بغض سے، شرک سے، نافرمانی سے. تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ ان قریب تم پر عذاب نازل ہونے والا ہے، چند دنوں بعد تم ہلاک ہو جاؤ گے. اور جب عذاب کے آثار آنے لگے تو یہ کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں تھے. جاسمین کا معنی ہے اندھے پڑے ہوئے تھے. سرکو نپراتو دخرزامن. اور آیت نمبر 46 میں قوم نوح کی نافرمانی کی طرف اشارہ ہے. جب قوم نوح نے بھی نافرمانی کی، نوح علیہ السلام نے تو بڑی جدوجہد سے انی دعوت لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. تو طوفان نوح کی شکل میں، طوفان کی شکل میں عذاب نازل ہوا اور من حیث القوم غرق ہو گئے. چند گنے چنے 70 80 90 100 تک بندے، الا من آمنا، جنہوں نے ایمان لایا تھا وہ بچ گئے، باقی سارے طوفان نوح کے حوالے. قال فما خطبکم، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فما خطبکم، کیا مقصد ہے تمہارا، یا مقصد ہے تمہارا، ایھا المرسلون، اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں. قالوا، فرشتوں نے کہا، انا ارسلنا، بے شک ہم بھیجے گئے ہیں، الی قوم مجرمین، ایک مجرم قوم کی طرف، لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم برسائے ان پر حجارتن، پتھر، من طین، مٹی کے، مسومتن عند ربک، صحیح لگے ہوئے ہوں گے، عند ربک، اپنے رب کے پاس سے، نشانہ دار ہوں گے، جو آپ کے مسومتن نشانہ دار ہوں گے، عند ربک، تیرے رب کے طرف سے، للمسرفین، حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے، حد سے بڑھنے والوں کے لیے. فاخرجنا، پھر ہم نے نکال دیا، من کان فیہا، جو بھی تھا اس میں، من المؤمنین، ایمان والوں میں سے. فما وجدنا فیہا، بس نہیں پایا ہم نے وہاں، غیر بیت، سوائے ایک گھر کے، من المسلمین، مسلمانوں میں سے. وترکنا فیہا آیۃ للذین یخافون العذاب العلیم،
وترکنا اور ہم نے چھوڑی فیہا وہاں پر آیتن ایک نشانی للذین ان لوگوں کے لیے یخافون جو ڈرتے ہیں العذاب العلیم دردناک عذاب سے. وفی موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں وفی قصت موسیٰ اذ ارسلنا جب ہم نے بھیجا الی فرعون فرعون کی طرف بسلطان مبین واضح دلائل اور معجزات کے ساتھ فتولا برکنہ پھر اس نے منہ پھیر لیا برکنہ اپنے لشکر کے ساتھ وقال ھذا سحر مبین اور الزام یہ لگائے کہ یہ تو جادوگر ہے پاگل ہے. ہم پیغمبر کو جادوگر اور پاگل کہے تو پھر اس قوم کو غرق ہونا چاہیے نا. فَأَخَذْنَاهُ تو پھر ہم نے پکڑ لیا اس کو وَجُنُودَهُ اور اس کے لشکر کو فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فِي الْبَحْرِ پھر پھینک دیا ہم نے انہیں سمندر میں وہ ملیم اور اسی حال میں کہ وہ ملامت تھا. وفی عاد وفی قصت عاد اور قوم عاد کے قصہ میں اذ ارسلنا علیہم الریح العقیب جب بھیجی ہم نے ان پر آندھی بانج عقیب برکت سے خالی عقیب بانج جو برکت سے خالی تھی. ما تذر من شیء نہیں چھوڑی اس نے کسی چیز کو اتت علیہ جس پر وہ آتی ہے الا جعلتہ کالرمیم مگر کر دیتی ہے اس کو الرمیم ریزہ ریزہ. رمیم کا معنی ہے جو چور چور ہو جائے. یدوم الخط فی القرطاس دہرا وکاتبہ رمیمی فی التراب. یدوم الخط فی القرطاس خط رہے گا لیکن اس کی لکھنے والا یدوم الخط فی القرطاس دہرا ایک زمانے تک لکھنے والا دائم رہے گا. وکاتبہ رمیمی فی التراب اور اس کا لکھنے والا زمین میں ریزہ ریزہ ہوگا. یدوم الخط فی القرطاس دہرا وکاتبہ رمیمی فی التراب. وفی سمود اور قوم سمود بھی قیل لهم جب کہا گیا ان سے لتمتعوا فائدہ اٹھاؤ حتی حین ایک وقت مقرر تک. فاتوا انہوں نے سرکشی کی عن امر ربهم اپنے رب کے حکم سے. فاخذتهم الصاعقۃ تو پکڑا ان کو بجلی نے وهم ينظرون وہ دیکھ رہے تھے. فما استطاعوا پر اس میں طاقت نہیں رہی من قیام کھڑے ہونے کی. وما كانوا منتصرین اور وہ نہیں تھے بدلہ لینے والے. وقوم فی قوم نوح اور ہلاک کیا ہم نے قوم نوح کو من قبل اس سے پہلے. انہم کانوا بے شک وہ تھے قوما فاسقین نافرمان لوگ تھے. فسق و فجور کے مرتکب بدبخت لوگ تھے شرک کرنے والے تھے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. اللهم ربنا اتمم لنا نورنا انك على كل شيء قدير. وصلى الله على النبي الامي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.